عشق کے چکر میں پیار و محبت کے جھوٹے فسانوں میں الجھ کر ماں باپ کے دلوں کو نہ توڑیں۔ جوانی کا دوسرا نام دیوانی ہے، لہٰذا جوانی میں سنبھل کر قدم رکھیں۔ جوانی کا دوسرا نام دیوانی ہے، لہٰذا جوانی میں سنبھل کر قدم رکھیں۔ پروفیسر محمد منظور نعمان کا نوجوانوں کو پیغام۔ دلوں کو توڑ دے، استاد کے دل کو توڑ دیا، صدر صاحب کے دل کو توڑ دیا، باپ کے دل کو توڑ دیا، ماں کے دل کو توڑ دیا، ماما کے دل کو توڑ دیا، سب کے دل کو توڑ کر ہم یہ دل سے جوڑ کر رشتہ جوڑ کر ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہاں، آپ ایک دل سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو اس اوپر والے کے دل سے رشتہ جوڑیے، وہاں آپ کو کامیابی ملے گی، وہاں آپ سرخرو ہوں گے اور آپ کے اندر تواضع آئے گی، آپ کے اندر انکساری آئے گی، آپ کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ آئے گا، آپ کے اندر بڑوں کا کس طرح مقام ہے، کس طرح ان کی توقیر کی جا سکتی ہے، کس طرح ان کے سامنے ہم کو رہنا ہے، کس طرح ان کے احکامات بجا لانے ہیں، کس طرح ان کی عزت کے لیے ہم کو زندگی بسر کرنا ہے اور مقام حاصل کرنا ہے، تو یہ تمام خیالات ہمارے اندر آئیں۔ اگر نہیں تو ہمارے اندر برے خیالات آئیں گے، شیاطین کے خیالات آئیں گے، اور جس سے نہ صرف ہماری زندگی گمنامی کی طرف جائے گی اور ہمارے قدم ناکامی کی طرف جائیں گے، بلکہ خاندان کے لیے بھی ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بن جائیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی توقیر کریں، عزت کریں۔ دیکھیے میرا ایک شعر، دل کو توڑو نہ شقاوت و جہالت سے، دل کو توڑو نہ شقاوت و جہالت سے، ٹوٹی کانچوں کی طرح اس کا ٹوٹنا مشکل۔ جب کانچ ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کو جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح اپنا لائے عمل تیار کرنا ہے زندگی کا۔ آپ تو نوجوان لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، کل آپ قوم کے معمار بنیں گے، آپ ہی قوم کا مستقبل ہے۔ بنگلور میں حسنات پی یو کالج کا گریجویشن ڈے، اسٹوڈنٹس کی کامیابی و ترقی کے لیے نیک خواہشات و نیک تمناؤں کا اظہار۔ ہارٹیکلچر اور سیریکلچر ڈپارٹمنٹ، حکومت کرناٹک کی سیکریٹری ڈاکٹر شاملہ اقبال، لال بہادر شاستری گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد منظور نعمان، مشہور موٹیویشنل اسپیکر ولی رحمانی تھے مہمانان خصوصی۔ جی ہاں دوستو، یہ خوشنما منظر آپ دیکھ رہے ہیں حسنات پی یو کالج کے گریجویشن ڈے کا۔ All principles set forth. All principles set forth. Never will I falter. Never will I falter. Or fail. Or fail. Or succumb to pressure. Or succumb to pressure. I do pledge. I do pledge. I walk with my head held high. I walk with my head held high. On straight. On straight. Onto a new beginning. Onto a new beginning. Every day. Every day. Thank you. Thank you. اس تقریب میں لال بہادر شاستری کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد منظور نعمان نے کہا کہ ہر انسان میں اچھے اور برے خیالات جنم لیتے ہیں، لیکن برے خیالات پر قابو پانے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ڈاکٹر منظور نعمان نے فن لینڈ کے تعلیمی نظام کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹس کچھ نیا کر دکھائیں، کریٹیوٹی کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ سفر میں ہیں، زندگی سفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مسلسل سفر ہے ہمارا۔ ماں کی جب دنیا میں قدم رکھا تو وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، بچپنا، لڑکپنا، جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ تمام سفر ہے، کہیں بھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوتا۔ تو ہم کو اس طرح ہر سفر میں بن کے رہنا ہے
آپ اس منزل میں ہیں عمر کی جسے جوانی کہتے ہیں, اور جوانی کا ایک نام دیوانی بھی ہے, جوانی دیوانی. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم کو اس طرح کا خیال اور تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آسمانوں میں ہم کو اپنی منزل نظر آئے. اس طرح ہمارے ایمز, ہمارے گولز, ہمارے آبجیکٹس, ہماری منزلیں ہوں. آپ جو پی یو سی کی منزل طے کر رہی ہیں, یہ ایک پڑاؤ ہے, یہ آپ کی منزل نہیں ہے. یہاں سے آپ کی لائف ڈائیورٹ ہوگی. کوئی گریجویشن کے لیے جائیں گے, سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو بہت سارے ڈاکٹرز بنیں گے, بہت سارے انجینئرز بنیں گے. کوئی اکاؤنٹس کے میدان میں قدم رکھیں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنیں گے, اور کہیں لائرز بنیں گے, کوئی اساتذہ بنیں گے, پروفیسرز بنیں گے. تو قوم کی خدمت کا آپ نے جو گول طے کیا ہے کچھ بننے کا, وہ یہ اہم نقطہ ہے. یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. بیس 10th کے بعد سیکنڈ پی یو سی جو ہے اہم پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ کی لائف ڈائیورٹ ہوتی ہے. آپ یہاں سے طے کریں گے کہ آپ کو کیا بننا ہے, آپ کو سوسائٹی میں کس طرح اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے, ملک کی کس طرح خدمت کرنی ہے, اور ہمارے گھر کے لیے عزت کا سبب کس طرح بننا ہے, اور ہمارے ادارے میں جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں عزت کا سبب ہم کو کیسے بننا ہے. تو یہاں سے آپ کو طے کرنا ہے. تو یہاں پر بہت سارے بچیاں ہوتی ہیں جن کے پاس مال و زر نہیں ہوتا, دولت نہیں ہوتی, لیکن یہ دولت جس کی میں نے بات کی, سیکھی, دوسرے سیکھی, یعنی کہ کیریکٹرز. وہ کیریکٹرز ہم کو مسکرانا بھی سکھاتا ہے. تم ہیرے موتی کے خزانوں سے تو خالی ہے, مگر ہیرے موتی کے خزانے سے تو خالی ہے, مگر مسکراہٹ کے نگینوں سے بھرا ہے دامن. تو ہمارے پاس ہیرے موتی نہیں ہے. ہمیں یہ سی سکھاتا ہے, سیکنڈ سی, کہ ہم مسکرائیں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اور جو تیسرا سی ایجوکیشن کا سسٹم کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے, یعنی کہ نئی چیزوں کی ایجاد, کریٹیوٹی, کچھ کریٹ کرنا, کچھ نئی چیزیں بنائیں. اب یہ موبائل ہے, موبائل میں ہم دیکھتے ہیں کیا صرف بات چیت کرنے کا یہ آلہ نہیں ہے, یہ کمپیوٹر بھی ہے, یہ لائبریری بھی ہے, یہ اکاؤنٹس کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہے. جو بھی چیز ہم کو چاہیے, جو بھی معلومات ہم کو چاہیے انسٹنٹلی, تو وہ چیزیں ہم کو اس موبائل کے ذریعے حاصل ہو جائیں. تو یہ موبائل ہمارے سامنے کس طرح آیا؟ ایجوکیشن کا جو تیسرا سی ہے, یعنی کہ نئی ایجادات کی راہیں, نئے امکانات کی راہیں روشن رکھیں. تو اس روشن رکھنے کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے, اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو پڑھنے کا سسٹم ہم اپنائے ہیں اس پہ تھوڑی تبدیلی بھی لائیں. ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. سب جو ایلان مسک کے نام سے آپ واقف ہوں گے, یہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑا دنیا کا مالدار ہے ایلان مسک. ہمارا بھی آئی کیو ہے, اس کا بھی آئی کیو ہے. اس کا جو آئی کیو ہے 165% ہے اس کا ایج, اور آئیزیک نیوٹن ہے, اس کا 162 ہے. انڈیا میں جو ایوریج آئی کیو ہے وہ 85% ٹو 110 تک ہے. اور دنیا میں سب سے اہم ملک, بڑا ملک جس کا آئی کیو سب سے اونچا ہے, بلند ہے, وہ فن لینڈ. فن لینڈ کی جب بات آتی ہے تو وہاں کے ایجوکیشن سسٹم, کریٹیوٹی کی جب بات آتی ہے تیسرے سی کی, انہوں نے اسے اتنی اہمیت دی. وہاں کا سسٹم ہی ایجوکیشن کا الگ ہے, ہندوستان سے بالکل مختلف.
वहां जो पहली क्लास में बच्चे को दाखिला दिया जाएगा, they will give admission for a child in 7th year. Till then he has to study at home only. Their parents itself, their teachers, and even many NGOs are there. They help to the families to prepare the child's mind. And in 7th year, they will give admission for a child. After 7th year, he will get admission in school, and there is no any private schools. Only government schools are there in Finland, and they will conduct examination after the continuous process of the education of 16 years. In 16 years, a child is able to give an examination at first time. Till then, there is no examinations at all. There will be a practical sessions, and in that examination, they will not allot the marks. We will see that in our education system in India, NEP is there. NEP is there, no? And that we are getting grade system. Before that, we are having percentage. 80%, 90% distinction like that. But in Finland, only grading system is there. Though he is 60%, though he is 80%, no, though he is 90%, he will be A grade. Below 60% will be B like that. And nobody, no student feels that I am poor in education, I am very backward in education. Some students feel like that, no? They will tease those students, oh, you are not an ugly student. Like that they will tell, no? It will not happen in that. That's why in that way, they are preparing in a good way to their students, and they are getting higher jobs in educational field and other fields also. And in that educational system, they will appoint the teacher. In India, after PUC, they will do 2 years course. After that, they will appoint a teacher. But in that system, only PG. After PG only they will appoint, and they will conduct so many examinations for the teachers. And the same teacher will teach the students 6 years continuously. In our system, in many private schools, we have seen that today is one teacher, tomorrow there will be another teacher, and after 1 month there will be all the staff has been changed. Like that we'll see. Get to see in India, in our system, but it is not like that. They will appoint a teacher. After so many processes, they will appoint a teacher, and they will appoint the teacher for the students for all 6 years. After 6 years only they will change the teacher. By that, teacher will get to know the psychology of the student. They will prepare the students, and they are getting higher marks in international competitive examinations. And recently, NGO has conducted a competition exams of the world. Those who are brilliant students, and the Finland students got the first place. Like that, they are improving their education system. में बहुत पेश है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत पेश हैं. आपको ऊंचाई पर वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना चाहते हैं. और हमने देखा कि यहाँ से जो तालीम हासिल करके पहुंचे हैं, कई डॉक्टर्स बने, कई इंजीनियर्स बने, कई लॉयर्स बने, कई प्रोफेशनल्स बने. और हमारा ये जज्बा है, एहसास है कि आप भी बने. हमारी ख्वाहिश और तमन्ना और हसरत है कि आप भी बने. इससे ना मेरी है, बल्कि तमाम हमारे इदारे के अहबाब चाहते हैं. हम बेकार पड़ जाते हैं. कुछ मिले उधड़ी उठे और सिया कर, यानी कि अपने आप को एंगेज रखने की हमको कोशिश करनी चाहिए. माँ बाप का एहतराम है, ये तमाम चीजें हैं इसमें. लेकिन जो काला पॉइंट है वो ये है कि कोई लड़की बद अखलाकी के साथ माँ बाप से पेश आई है, या असातिज़ा से पेश आई है, या बड़ों से पेश आई है, तो वो काला नुक्ता. इतनी अच्छाइयां वो क्या हो जाएंगी, काले नुक्ते उसको अपने अंदर समझ लेगा. हालांकि इतना ही नुक्ता है, बुराई छोटी रहती है, तमाम अच्छाइयों को बुराई खा जाती है.
ایسے ہی برا ہونے کے لیے مہینوں سالوں محنت کرنے کی ضرورت نہیں, اچھا ہونے کے لیے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. To become a good man, good citizen, we have to work hard. Years together we have to work. But برا ہونے کے لیے, نام کو خراب کرنے کے لیے ہم کو ایک لمحہ سڑک پر کھڑے ہو کر گالی دیجیے تو ہم برے ہو جائیں. تو یہ جو ادارے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اخلاق کی روح پھونکی جاتی ہے, اخلاق کی خوشبو ہمیں محسوس کرائی جاتی ہے, اور پورے ادارے والے چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے اخلاق کی خوشبو پھوٹے, اخلاق کے پھول کھلیں, اخلاق کے گلاب کھلیں, اور اس کی خوبصورتی سے اور اس کے حسن سے ہم بھی مطمئن ہو اور ہمارا سماج بھی مطمئن ہو. آپ نے مجھے یاد کیا اور یہاں آ کر کھڑے ہو کر آپ سے مخاطب ہونے کا آپ نے موقع عنایت کیا, تو میں بہت بہت آپ کا ممنون ہوں, مشکور ہوں. اس کے شعر کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. بہت بہت